نئے سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسلامی تاریخ کیا چل رہی ہے، آج یہ دن کون سا ہے، کون سی تاریخ ہے، اس کے ساتھ سال کون سا چل رہا ہے، یہ بھی اکثر نہیں معلوم ہوتا۔ 1445 یہ شروع ہوا ہے، 1445 ہجری۔ آج کے بیان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، 1445 ہجری کا کیا مطلب ہے، اور اسلامی کیلنڈر کیا ہوتا ہے، عیسوی کیلنڈر کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ضمنی باتیں ہیں جو بطور معلومات آئیں گی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں یہ جو ماہ و سال ہیں، دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ پہلی بات سب سے ابتدا میں کہ جب پہلا چاند نظر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ پہلے چاند کو دیکھ کر آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے نئے چاند کو دیکھ کر۔ گزشتہ 2 دنوں سے بار بار میسج آ رہے ہیں کہ کیا نئے سال کی کوئی دعا ہے، تو نئے سال کی تو کوئی دعا نہیں ہوتی، نئے چاند کی دعا ہے، اور نیا چاند ہر مہینے آتا ہے۔ گویا ہر مہینے نئے چاند کو دیکھ کر بندہ اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہے کہ اے اللہ، اس نئے چاند کو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا بنانا۔ اس دعا کے آخر کے الفاظ بڑے حیران کن ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے چاند، ربی، میرا رب اللہ ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میرا خالق تو اللہ ہے، وربک اللہ، اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ میرا خالق بھی اللہ ہے، تیرا خالق بھی اللہ ہے۔ گویا کہ ہم انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ جو چاند سورج ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس میں ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں سورج کے پجاری بھی بے شمار ہوتے ہیں نا۔ ہندوؤں میں بحث چلتی رہتی ہے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہے، یہ بڑا شدید ہے، اور اس گورنمنٹ نے تو پابندی لگا دی کہ اسمبلی کے اندر، جو اسکول میں اسمبلی ہوتی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، تو وہ سوریہ نمسکار کریں، سورج کو سلام کریں گے، کیونکہ ہندوؤں میں ہر طاقتور چیز کی پوجا کی جاتی ہے۔ اب مسلمانوں میں ان چاند، سورج، ستاروں، پہاڑوں اور سمندروں کی پوجا نہیں کی جاتی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ربی و ربک اللہ، کہ اے چاند اور سورج، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ تو ہمارے ہاں تو عقیدہ توحید کا بنیادی تصور اس دعا کے اندر بھی آ گیا ہے کہ تم جو آسمان پر گردش کرتے ہو، چاند اور سورج اور ستارے،
یہ تم ہماری تقدیر کو بدل نہیں سکتے، ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں کر سکتے، تم تو خود اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہمہ وقت چل رہے ہو، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلی ابتدا ہماری یہاں سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن کے مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے مطابق 12 ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ آج سے نہیں ہے 12 مہینے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے اور مدینہ کے اندر اسلامی ریاست قائم کی، تب سے یہ 12 مہینے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کے لیے، بیت اللہ کے حج کے لیے لوگوں کو آواز دی تھی، تو ذو الحجہ کا جو مہینہ تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے 12 مہینے نہیں ہیں، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، تو سورج کو بھی بنایا ہے، چاند کو بھی بنایا ہے، ان کی گردش سے جو دن پیدا ہوتے ہیں ان میں مہینے 12 ہی ہیں۔ یہ بہت ابتدا سے یہ 12 مہینے ہی چلتے آ رہے ہیں۔ منہا، ان 12 مہینوں میں اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں 4 مہینے۔ اس کے پس منظر بھی میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ذالک الدین القیم، یہی درست اور سیدھا دین ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور پہلا مہینہ بھی محرم الحرام حرمت والا ہے۔ اس سے پیچھے ذو الحجہ کا مہینہ ہے، یہ بھی حرمت والا ہے۔ اس سے پیچھے ذو القعدہ کا مہینہ ہے۔ یہ تینوں مسلسل مہینے آتے ہیں، یہ حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے جو مشرکین تھے، ان میں دین ابراہیمی کے کچھ رسومات باقی تھی، باقی سب کا سب دین بت پرستی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے اندر حیلے بہانے بہت تھے، کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ وہ تلاش کرتے تھے۔ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ ہفتے کے دن، ان پورے دن ان کے لیے عبادت کو منع کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے کاروبار کو منع کر دیا گیا تھا، حرام قرار دیا گیا تھا، اور ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے ہیلا بہانہ یہ کیا کہ کچھ ایسا کام کر جائیں ہم کہ ہفتے کے دن بھی ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ بڑا مشہور ہے یوم السبت کے بارے میں، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک قوم جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، مچھلیاں شکار کرتی تھی، تو پھر وہ نالیاں بنا دیتے ایسی کہ جمعے کے دن پانی جب اس طرف آ جائے گا تو مچھلیاں بھی اس طرف آ جائیں گی، واپس نہیں جا سکیں گی۔ ہم ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے، لیکن اگلے دن ہم ان کا شکار کر لیں گے۔ یہ ہیلے بہانے کے ذریعے وہ اپنا یہ کام کرتے تھے۔ تو مشرکین عرب کے اندر اگرچہ بہت سے لوگ احترام کرتے تھے حرمت والے مہینوں کا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ جنگ کرنی ہے، کسی پر حملہ کرنا ہے۔ کسی سردار نے کہہ دیا کہ یہ مہینہ حرمت والا نہیں ہے، حملہ کر دیا۔ آگے والے لوگ کہتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے عرب میں ان 4 مہینوں میں، حرمت کے مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی، یہ تو محرم کا مہینہ ہے، یہ تو کوئی ذو القعدہ کا مہینہ ہے، آپ نے کیسے حملہ کر دیا؟ تو وہ ہیلا باز کہتے تھے کہ نہیں، اس سال جو ہے 12 مہینوں کے سال نہیں ہے، یہ 13 مہینوں کا سال ہے، یہ 14 مہینوں کا سال ہے، ابھی تو محرم آیا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک غلط ان کے اندر رسم تھی۔
الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو بھی ختم کر دیا، اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک حکمت کار فرما ہوئی، اس کا بیان بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ شمسی مہینے کو کہ سورج کی گردش سے جو دن پیدا ہوتے ہیں، رات آتی ہے دن آتی ہے، اس کو شمسی مہینے کہتے ہیں۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس کو رومن حکومت کے اندر بھی استعمال کیا جاتا تھا، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب 2023 کو جو ہم کہتے ہیں عیسوی کیلنڈر، اس کا مطلب یہ لیتے ہیں لوگ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے 2023 سال ہو گئے۔ اسلامی سال جو ہے ہم سب کو پتا ہے کہ وہ چاند کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ صرف اسلامی کیلنڈر تبدیل نہیں ہوتا چاند کے ساتھ، بلکہ مسلمانوں کی عبادات کے جو جتنے بھی معاملات ہیں سب کے سب چاند کے ساتھ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر روزہ ختم کرنا ہے، عید آ گئی ہے، چاند دیکھ کر ذوالحجہ حج ادا کرنا ہے، چاند دیکھ کر محرم الحرام شروع ہوتا ہے، قربانی چاند کے مطابق ہوتی ہے۔ هو الذی، اللہ رب العزت نے فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی روشنی کے لیے بنایا ہے، چمکدار سورج ہے، اور چاند کو بھی نور کے لیے بنایا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نور ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے اور ضیاء تیز اور چمکدار اور گرم روشنی کو کہتے ہیں۔ دونوں اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ وقدرہ منازل، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی منزل مقرر کر دی ہے، ان دونوں کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ تم کو سالوں کی گنتی کا حساب و کتاب معلوم ہو جائے، وگرنہ تم ہمیشہ پریشان رہتے کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، فلاں واقعہ کس سال میں ہوا تھا، کب ہوا تھا، کچھ نہ پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور حساب و کتاب میں غلطی نہ ہو جائے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ سورج اور چاند کے دنوں میں فرق ہے، ہم سب کو پتا ہے۔ سورج کے مطابق جو دن آتے ہیں، جو مہینے آتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ہمیشہ۔ جیسے ہمارے علاقوں میں ہمیشہ جون جولائی کے مہینوں میں گرمی ہوتی ہے، جنوری اور دسمبر کے مہینوں میں سردی ہوتی ہے۔ 10 سال پہلے بھی جنوری میں سردی تھی، 100 سال پہلے بھی جنوری میں سردی تھی، 1000 سال پہلے بھی جنوری میں سردی تھی۔ اللہ رب العزت کی اس حکمت پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند کے ساتھ ہماری عبادت کو جوڑ دیا، کہ جس میں موسم بدلتے رہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمیشہ صدیوں سے گرمی میں نہیں آئے گا۔ ایک بندہ مسلمان کی زندگی میں کبھی گرمیوں میں بھی یہ رمضان کا مہینہ آئے گا، کبھی سردیوں میں بھی آئے گا، کبھی حج کا مہینہ گرمیوں میں بھی آئے گا، کبھی ٹھنڈے موسم میں بھی آئے گا۔ اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں وہ بھی تبدیل ہوتی رہیں گی۔ کبھی گرمی کی شدت اور سختی کی وجہ سے ایک عبادت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہی اللہ رب العزت موسم کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے اسی عبادت پر عمل کرنا اس بندے کی زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مسلمان کی زندگی میں سردی گرمی بہار خزاں
یہ ہر موسم کے اندر اس کو یہ عبادت کرنے کا موقع مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے چاند کے ساتھ ہماری عبادت کا تعلق جوڑ دیا، اور چاند کی جو گردش ہوتی ہے اس حساب سے جو دن بدلتے ہیں وہ موسموں کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے، بلکہ وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ قمری مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی مہینہ، چاند کے مطابق جو ہوتے ہیں، جس کے اندر پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام 29 اسلامی مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، 30 دنوں کا بھی ہوتا ہے، بس 29 اور 30 کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ اور قمری سال، اسلامی سال 354 یا 355 دنوں کا ہوتا ہے چاند کے مطابق۔ کبھی ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا تو وہ 354 دنوں میں سال ختم ہو جائے گا۔ سورج کے ساتھ جو ماہ و سال بنتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ 365 دن کے ہوتے ہیں، کوئی مہینہ 30 دن کا، کوئی مہینہ 31 دن کا، فروری کا مہینہ 28 دن کا، اور 28 دن اور چند گھنٹے تھا، اس لیے انہوں نے مجبوراً ہر 4 سال کے بعد ایک مہینہ 29 دن کا رکھ دیا، اس طرح 365 دنوں کو پورا کر دیا۔ قمری مہینوں میں دین ابراہیمی کے مطابق اب وہ بات کہ حرمت والے مہینے کیا ہوتے ہیں، جس میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ ابتدا میں معلومات ہیں کچھ جو مسلمانوں کا عظیم تاریخی ورثہ ہے، جو مسلمانوں کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک عظیم الشان تاریخ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اس تاریخ میں محرم الحرام کو ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ ہجری سال ہوتا کیا ہے، کس نے قرار دیا، کس نے یہ بنایا؟ اور آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر 19ویں صدی، یہ پچھلی صدی جو 19ویں صدی جب سے برطانیہ نے دنیا پر حکومت شروع کی، اس سے پہلے پوری دنیا کے اکثر ممالک میں یہی اسلامی سال ہی رائج تھا، یہی کیلنڈر تھا پوری دنیا کے اندر، اسی کے مطابق دنیا کے معاملات اور دستور چلا کرتے تھے۔ لیکن جب عیسائیوں کی دنیا کے اندر ایک غلبہ پیدا ہوا برٹش حکومت کا، ظاہر ہے انہوں نے اپنی تاریخ کو بھی دنیا کے اندر نافذ کیا۔ اب ان کا غلبہ نہیں رہا، برطانیہ واپس چلا گیا دنیا کے اندر، اپنے علاقوں میں چلا گیا، لیکن پوری دنیا کے اکثر لوگ ذہنی اور فکری غلامی کا شکار ہو گئے۔ اب ہماری گردنیں آزاد ہیں، اب ہماری سرحدیں آزاد ہیں، اب ہمارے ملک آزاد ہیں، لیکن ہمارے دل اور ہمارے ذہن اور ہمارا علم اور ہماری فکر، ہماری تعلیم غلام بن چکی ہے۔ اب ہم آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے، اب ہم لباس ان جیسا پہننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ لباس جو ہمیں دیا ہے نا انگریزوں نے، یہ ہماری ترقی اس کی وجہ سے ہوگی۔ زبان ہم ان کی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو زبان ہمیں دے کر گئے ہیں ہم دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے تو اس وجہ سے ہوں گے۔ تاریخ، دن، مہینے، سال، حکومت، نظام، عدالت اور سیاست، معیشت، سب کچھ ہم نے غیروں کی اپنا لی، لیکن دنیا میں ذلیل و خوار ہونا کم نہ ہوا، ویسے کہ ویسے رہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم وہی اللہ رب العزت کے پاک کلام کی زبان اپنائیں، وہی ہم اپنے مسلمانوں کا ورثہ اٹھائیں، وہی ہم مسلمانوں کی امت کا تصور لے کر واپس آئیں، وہی ہم قرآن کو اپنائیں، تو کیا اللہ رب العزت اس قرآن سے تھامنے والوں اور اس قرآن کو لے کر حکومت کرنے والوں کو دنیا کے اندر عزت نہ دے گا؟ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالی، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی بندوں کی کامیابی کا معیار یہی قرآن ہوا کرتا ہے۔ بہرکیف جب دین ابراہیمی میں 4 مہینے حرمت والے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا آتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں عرب کے لوگوں کا اجتماعی قانون یہ تھا کہ لڑائی جھگڑوں کو بند کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قاتل اگر نظر آ جاتا حرمت والے مہینوں میں تو وہ خاموش رہتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ گزرے گا
تو ہم بدلہ لیں گے۔ کیوں ہوتا تھا ایسے؟ سوچیں، اس کے پیچھے حج بیت اللہ تھا۔ عرب قوم کے دلوں کے اندر بیت اللہ کی محبت تھی۔ انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ لوگ اونٹوں پر، گاڑیوں پر اور پیدل سفر کر کے حج بیت اللہ کے لیے آئیں گے، لہٰذا ذوالحجہ سے 1 مہینے پہلے ذوالقعدہ لڑائی جھگڑے بند کر دیں گے، امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، لوگ عبادت کے لیے، حج کے لیے آئیں گے، اور 1 مہینہ بعد میں بھی دینا ہے کیونکہ لوگوں نے واپس بھی جانا ہے۔ تو حرمت والے مہینوں میں وہ آنا اور جانا انہوں نے پرامن بنا دیا تھا، اس لیے وہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے بھی حرمت والے مہینے چلتے رہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا ہمارے لیے منع تھا۔ اگر کوئی حملہ کر دیتا تھا کافر ملک حرمت والے مہینوں میں تو ہم جواب دے دیں گے، لیکن ہم ابتدا نہیں کریں گے۔ پہلے میں نے بتایا کہ بعض مشرکین کہتے تھے کہ یہ 13 مہینوں کا سال ہے، یہ 14 مہینوں کا سال ہے، تو پھر وہ مہینوں کا اضافہ کر لیتے تھے جو ناجائز تھا، جس سے ایک بہت بڑا گناہ ہو جاتا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ذوالحجہ کے مہینوں میں حج کرنا ہے، تو وہ حج جو ہے ذوالحجہ کے مہینے میں نہیں آتا تھا، وہ کسی اور مہینے میں، کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں نا، کوئی ریکارڈ کرنے والا تو تھا نہیں۔ اب اللہ رب العزت کا احسان یہ ہوا، بہت بڑا احسان ہوا اللہ تعالیٰ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ ادا کیا، آخری ذوالحجہ جس کو ہم کہتے ہیں، خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا جو ہمارا موضوع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الا ان الزمانہ استدارہ کہیئتہ، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس زمانے کو بدلتے 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 اسی جگہ پر لے آیا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس جگہ پر آج کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ مطلب یہ شروع کے اندر ذوالحجہ جس مہینے میں آنا تھا نا حج، آج اسی مہینے میں حج آ رہا، یعنی ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ہی ہم حج کر رہے ہیں، ہم کسی اور مہینے میں حج نہیں کر رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ تو قربان جائیں اللہ رب العزت کی خاص رحمت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا ایک حج کا عبادت تھی، وہ اس کو کسی اور مہینے میں نہیں کروائی بلکہ ذوالحجہ کے مہینے میں کرائی۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک 1445 سال ہو گئے، الحمدللہ الحمدللہ یہ اسلامی کیلنڈر میں تبدیلی نہیں آئی۔ حج ہمیشہ ذوالحجہ کے مہینے میں آتا رہا، رمضان کے مہینے میں ہی روزے لوگ رکھتے تھے، محرم کے مہینے کو ہی اسلامی سال کا ابتدا قرار دیا گیا تھا، پہلا مہینہ محرم ہوتا تھا، آخری مہینہ ذوالحجہ ہوتا تھا۔ کسی حکومت نے، کسی بادشاہ نے کبھی اس کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آپ بولیں کیسے؟ پوری دنیا کا کوئی خلافت، کوئی بادشاہ، کوئی حکومت اگر چاہے اعلان کر دے کہ آج، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چاند نظر آ گیا ہے، بادل تھے، سب جگہ پر بادل تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اسی دن سے، صبح کے دن سے ہم رمضان شروع کر دیتے ہیں، روزہ شروع کر دیتے ہیں، بادل تو ہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ تو وہ پکڑا جائے گا، اگر جھوٹ بولا تو وہ پکڑا جائے گا، وہ 28 دنوں کے اندر ہی اس کا جھوٹ نظر آ جائے گا۔ کیسے؟ اگر آج چاند نظر نہیں آیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی چاند تو نظر آ گیا تھا، اب ہم نے تاریخ گننی شروع کر دی کہ اگلے دن سے اب پہلی تاریخ شروع ہو گئی، اگر وہ 28 دن سے پہلے ہی اگلا چاند نظر آ گیا، اور وہ سب کو نظر آتا ہے، آسمان پر جب چاند چڑھتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے کہ وہ باریک ہوتا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ وہ جو پہلے مہینے اعلان کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ لہٰذا جنگلوں میں رہنے والے، جزیروں میں رہنے والے، سمندروں میں رہنے والے، گاؤں دیہات میں رہنے والے یا شہروں میں رہنے والے ہر مسلمان کو
چاند نظر آ جاتا ہے کہ چاند آ گیا ہے تو چلو جی ہماری عبادت کا دن شروع۔ سورج ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اس میں گنتی بھول سکتا ہے انسان صدیوں سے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا بڑا آگے بھول کی گئی دنیا کے اندر، لیکن اسلامی سال کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا۔ محرم الحرام کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بنا دیا گیا۔ اب مسلمانوں کی فخر کی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ماہ و دن بھی دیے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا وقت بھی دیا ہے، اپنا ٹائم دیا ہے، اپنا دن دیا ہے، اپنی رات دی ہے، اپنی عبادت کے لیے مخصوص وقت دیا ہے کہ اسلامی سال اور اسلامی دن جو شروع ہوتا ہے سورج کے غروب ہوتے ہی نیا دن شروع ہو جاتا، تو دن بھی اپنا ہے ہمارا، عبادت کا ٹائم بھی اپنا ہے ہمارا، جمعے کے دن عبادت کی جاتی ہے، یہ بھی ہمارے پاس اپنا مخصوص وقت ہے۔ عیسوی کیلنڈر کے اندر ہم سب کو پتا ہے کہ مغرب کے سورج کو غروب ہوتے یا سورج کے طلوع ہوتے نہیں، انہوں نے کہا رات کے 12 بجے دن بدل جائے گا، ساری دنیا نے مان لیا ٹھیک ہے رات کے 12 بجے دن بدل گئے۔ 12 بجے کے بعد کہتے ہیں جی صبح کا 1 بجا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں سورج کے غروب ہونے اور سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ سارا صبح اور شام کا ٹائم مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ ہے ہمارا اسلامی ورثہ کہ ہمیں سب کچھ اپنا ہے، ہمارے پاس کسی غیروں کے محتاج رہے ہی نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر۔ اب محرم الحرام اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس وقت آج 1445 کے اندر ہم باہر جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب پوری دنیا غم کے اندر، کالے کپڑے اور کالے جھنڈے، غم منانا شروع کر دیا۔ تو محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، کیا یہ غم کا مہینہ ہے؟ ایک سوچ اٹھتی ہے نا دلوں کے اندر کہ سال کے ابتدا میں غم شروع کر دو۔ نہیں، اس کا کوئی غم سے تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر سیرت میں ہے کہ آپ نے اپنی نکاح شادی حضرت صفیہ سے محرم الحرام کے مہینے میں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ کا جو نکاح ہوا محرم الحرام کے مہینے میں حضرت علی سے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا حضرت عثمان کے ساتھ، تو محرم الحرام کے مہینے میں کیا۔ یہ کوئی اسلامی سال کسی غم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ کیا شہادتیں غم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں؟ اگر ہماری سیرت میں، ہماری تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا صحابی، کوئی اللہ کا پیارا شہید ہو جاتا ہے، ہم اس مہینے اس دن کو غم کے ساتھ لگا لیں، تو پھر ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کا جو پہلا دن ہے نا، یکم محرم، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، تو ابتدا ہی سے ہمیں تو ماتم شروع کر دینا چاہیے تھا۔ اور عمر فاروق جیسا عظیم الشان حکمران دنیا نے دیکھا نہیں آج تک، عظیم الشان صحابی دنیا نے اس کو پایا نہیں آج تک، تو اس کا ماتم تو عالمی سطح پر نہیں، شہادتوں کا ماتموں سے تعلق نہیں ہے۔ اگلا انشاءاللہ تعالی جو بیان ہوگا اس میں اسلامی تاریخ میں شہادتوں کا ذکر کیا جائے گا کہ ایک شہادت نہیں، دو شہادت نہیں، تین شہادت نہیں، شہیدوں کی بہت عظیم الشان لڑی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ہے، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے پیارے بھی ہیں، لخت جگر بھی ہیں، شہیدوں کی لڑی ہے۔ شہیدوں پہ غم منانے لگ گئے ہم تو پورا سال غم کرنا پڑے گا۔ اسلامی سال کا جو ابتدا اسلامی سن ہجری کے ساتھ ہوتی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق کیسے؟ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دنوں میں ان کے سامنے ایک سرکاری دستاویز آئی جس میں لکھا تھا، کوئی معاہدہ کیا گیا تھا کہ شعبان کے مہینے میں فلاں قوم سے معاہدہ کیا گیا،
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا شعبان کون سا شعبان؟ پچھلے سال کا شعبان، اس سے پچھلے سال کا شعبان؟ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، یہاں لکھا ہی نہیں، بس لکھا کہ شعبان کے مہینے۔ شعبان تو ہر سال آتا ہے۔ آپ نے فوراً صحابہ کا اجلاس بلایا، آپ نے فرمایا کہ آج یہ حالت ہے، آئندہ آنے والی نسلوں میں تو اختلاف شروع ہو جائے گا، ان کو تو ہماری تاریخ کا پتہ ہی نہیں چلے گا، لہذا ہمارا سال، ہمارے پاس اپنا کیلنڈر، اپنی تاریخ ہونی چاہیے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عظیم الشان کوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد، ربیع الاول کا مہینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، یہ بھی عظیم الشان واقعہ، بدر، جنگ بدر، مسلمانوں کی پہلی فتح، کس چیز سے ہم ابتدا کریں؟ ہم ایک ابتدا لینا چاہتے ہیں جہاں سے ہم کر دیں کہ یہ سال پہلا ہے، اس کے بعد پھر اگلا دوسرا سال، تیسرا سال۔ پھر ایک آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اس کے بعد اسلامی انقلاب شروع ہو گیا تھا، ہجرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقال عمر نے فرمایا، فتح الباری میں ہے، الحجرت فرقت بین الحق والباطل، جس دن ہجرت شروع ہوئی تھی، ہجرت نے حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا عظیم الشان تاریخی کارنامہ بھی ہے، ہماری انقلاب کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے۔ اس دن کے بعد سے مسلمانوں نے فتح شروع کر دی تھی، مسلمان غالب آنے لگ گئے تھے اور پوری دنیا کے اندر توحید کو لے کر چلے گئے تھے، تو لہٰذا ہم اپنی تاریخ کی ابتدا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے رکھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اگر آج بھی اللہ رسول سے اسی طرح محبت ہوتی تو اسلامی سال کے پہلے مہینے اس ہجرت کو وہ پوری دنیا میں یاد کرتے، بتاتے کہ کیا کارنامہ تھا صحابہ کا، کیا کارنامہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بھلا ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے آسمان میں سورج نے کبھی ایسا منظر دیکھا تھا کہ روپے کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، کسی عورت کے لیے نہیں، صرف اللہ رسول کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا؟ ایسا واقعہ کبھی کسی نے چشمے فلک میں نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اور ایک نئے مقام پر مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے اسلامی بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ کوئی مدینہ سے آتا، کوئی مکہ سے آتا، کوئی طائف سے آتا، کوئی یمن سے آتا، وہ سب وہاں پر بھائی بھائی بنا دیے گئے۔ ایسا عظیم الشان واقعہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، وہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہجرت نبوی کا ایسا تصور تھا کہ جس میں رنگ، نسل، زبان، خاندان، وطن کے بت کو توڑ دیا تھا اور اللہ کے لیے مواخات اور امت کا تصور قائم کیا گیا، بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ ایسا منظر دیکھا کبھی کسی نے؟ ایسے نہیں، صحابہ اکرام کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم، بس اب انہیں کسی دنیا کے کسی بھی انسان کی کوئی گواہی نہیں چاہیے۔ آج 1400-1500 سالوں کے بعد کوئی بدبخت اپنی زبان گندی کرتا ہے، کرتا رہے، کسی کی گواہی نہیں چاہیے کہ یہ لوگ کون تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، تو ان کو سرٹیفکیٹ یا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو اعلان ہے وہ قرآن میں فرما دیا۔ اب دنیا کے کسی محبتوں کی، کسی جلسے جلوس کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں آیا مکہ سے پیدل چل کے مدینہ، پیدل، پاؤں میں ان کے زخمی تھے، خون تھا، پتھر کیسے ہوں گے، کیسا دور ہوگا، وہ 500-600 کلومیٹر کا علاقہ کیسے انہوں نے سفر کیا ہوگا یا اس سے زیادہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمانے لگے، اللہ کے رسول جب میں مکہ سے چلا تھا تو میرے پاس، وہ بڑے تاجر تھے، میرے پاس اپنی سواری تھی، بیوی بچے تھے،
بیوی بچوں کے جو خاندان تھے نا، ننہال ددہیال، وہ خاندان قبیلہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا، ہمیں دو واپس، تم اکیلے جاؤ۔ چھیننے والوں نے مجھ سے سواری پیسہ بھی چھین لیا، میں وہاں سے پیدل آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا عبد الرحمن قد ربحت فی البیع، تم نے جو کاروبار کیا ہے نا، تجارت کی ہے، اس میں تو کامیاب ہو گئے۔ ایسا کامیابی کبھی دنیا نے دیکھی نہیں، ایسی تجارت دیکھی نہیں دنیا نے کہ سب کچھ چھوڑ کے آنا۔ اللہ اکبر! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بار کو چھوڑا، صحابہ نے گھر بار کو چھوڑا۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے اس میں اتنی بڑی حکمت ہے، اتنی بڑی نصیحت ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ بھائی ہم کہاں کس طرف لگے ہوتے ہیں؟ یہ ہماری زبان بولتا ہے لہٰذا یہ صحیح ہے، یہ اللہ رسول کا سخت دشمن ہے بھائی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ہماری زبان جیسی ہے نا، یہ اس کا رنگ ہمارا ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ ہماری پارٹی کا ہے، یہ ہمارے فرقے کا ہے، یہ ہماری سیاسی جماعت کا بندہ ہے، یہ ہماری سیاسی جماعت کا لیڈر ہے، بس یہ صحیح ہے، اس کے لیے ہم گھر بھی جلائیں گے، اس کے لیے ہم باہر بھی نکلیں گے، اس کے لیے ہم جان بھی قربان۔ بھائی اللہ رسول کے لیے ایسی محبت اور ایسا ولولہ تمہارے اندر پیدا ہوا کبھی؟ کبھی اللہ رسول کے لیے ایسی محبت کے زمزمے دلوں میں اٹھے؟ کیا اللہ اکبر کی جب اذان سنائی دیتی ہے تو ایسا ہی دل جگمگا جاتا ہے؟ نہیں، ہم مذہبی جماعتوں کی حالت ہے کہ ہمارا امیر آتا ہے نا جب، تو ہم 1 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں ہمارے امیر صاحب آئے، اور اللہ کے لیے نماز میں ہم سے 15 منٹ نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ تو آج جو محبت کی ضرورت ہے نا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ضرورت ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم پیچھے ہٹیں گے یہی ہماری ناکامی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے، بتان رنگ و بو کو چھوڑ کر، سب کچھ بت چھوڑ کے نا لا الہ الا اللہ ہم پڑھنے لگ جائیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ تو آگے بھی چلیں گے۔ اصل جو 1 منٹ میں ناراض نہ ہوں تو بات کر دوں کہ رسول اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی روزہ رکھتے تھے محرم الحرام کی 10 تاریخ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی تھی، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارا بھائی تھا، موسیٰ ان کے ساتھ تو ان کے ہم زیادہ قریب ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لئن بقیت الی قابل، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالی 9 محرم اور 10 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ کہہ دیں کہ اگلے سال 9 محرم اور 10 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد سے مسلمانوں میں 9 اور 10 محرم کے روزے کو مستحب قرار دے دیا گیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ 1 برس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، لہٰذا اگلا جمعہ چونکہ 10 تاریخ کو ہوگا تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے 9 اور 10 تاریخ جو عاشورہ کے 2 دن آ رہے ہیں، خود روزہ رکھیں، بچوں کو روزہ رکھائیں، طوفان بدتمیزی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، فتنوں سے دور رکھیں، گمراہوں سے دور رہیں، کفر اور شرک سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، ٹی وی بند کر دیں، سب کچھ بند کر دیں کہ ہمارے کانوں کے اندر کوئی خرافات نہ چلی جائے، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے ایمان کو بگاڑنے والی کوئی بات نہ چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره